وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن مجید میں فتنہ دجال کا ذکر۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کو سورہ فاتحہ سے شروع کر کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر ختم کیا ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں کے معتقدات پر نظر کرتے ہیں تو دجال کا فتنہ ان کے ہاں عظیم الشان فتنہ ہے، اور یہ ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دجال کا ذکر ہی بھول گیا ہو۔ نہیں، بات اصل یہ ہے کہ دجال کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو دو فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی ہے، اول غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب سے مراد باتفاق جمیع اہل اسلام یہود ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت امت پر آنے والا ہے جب کہ وہ یہود سے تشابہ پیدا کرے گی، اور وہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے، جب کہ اس کے انکار اور کفر پر اسی طرح زور دیا جائے گا جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم کے کفر پر یہودیوں نے دیا تھا۔ غرض اس دعا میں یہ سکھایا گیا ہے کہ یہود کی طرح مسیح موعود کی توہین اور تکفیر سے ہم کو بچا، اور دوسرا عظیم الشان فتنہ جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں کیا ہے اور جس پر سورہ فاتحہ کو ختم کر دیا ہے، وہ نصارہ کا فتنہ ہے جو ولا الضالین میں بیان فرمایا ہے۔ اب جب قرآن شریف کے انجام پر نظر کی جاتی ہے تو وہ بھی ان دونوں فتنوں کے متعلق کھلی کھلی شہادت دیتا ہے۔ مثلاً غیر المغضوب کے مقابل میں سورہ تبت یدا ہے۔ مجھے بھی فتویٰ کفر سے پہلے الہام ہوا تھا، اذ یمکر بک الذی کفر اوقد لی یا ہامانو لعلی اطلع علی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین تبت یدا ابی لہب وتب ما کان لہ ان یدخل فیہا الا خائفا وما اصابک فمن اللہ، یعنی وہ زمانہ یاد کر کہ جب کہ مکفر تجھ پر تکفیر کا فتویٰ لگائے گا اور اپنے کسی حامی کو جس کا لوگوں پر اثر پڑ سکتا ہو کہے گا کہ میرے لیے اس فتنہ کی آگ بھڑکا تا میں دیکھ لوں کہ یہ شخص جو موسیٰ کی طرح کلیم اللہ ہونے کا مدعی ہے خدا اس کا معاون ہے یا نہیں، اور میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ ابی لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور آپ بھی ہلاک ہو گیا، اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس میں دخل دیتا مگر ڈر ڈر کر، اور جو رنج تجھے پہنچے گا وہ خدا کی طرف سے ہے۔ غرض تبت میں غیر المغضوب علیہم کے فتنہ کی طرف اشارہ ہے، اور ولا الضالین کے مقابل قرآن شریف کے آخر میں سورہ اخلاص ہے، اور اس کے بعد کی دونوں صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں کی تفسیر ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اس تیرہ و تار زمانہ سے پناہ مانگی گئی ہے جبکہ مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگا کر مغضوب علیہم کا فتنہ پیدا ہوگا، اور عیسائیت کی ضلالت اور ظلمت دنیا پر محیط ہونے لگے گی۔ پس جیسے سورہ فاتحہ میں جو ابتدائے قرآن ہے ان دونوں بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اسی طرح قرآن شریف کے آخر میں بھی ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم کی، تاکہ یہ بات ثابت ہو جاوے
کہ اول بآخر نسبت دارت۔ سورہ فاتحہ میں ان فتنوں کا ذکر ہے، وہ کئی مرتبہ بیان کیا ہے، مگر قرآن شریف کے آخر میں جو ان فتنوں کا ذکر ہے وہ بھی مختصر طور پر سمجھ لو۔ الضالین کے مقابل آخر کی 3 صورتیں ہیں۔ اصل تو قل هو اللہ اور باقی دونوں صورتیں اس کی شرح ہیں۔ قل هو اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ نصارہ سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ پھر سورۃ الفلق میں اس فتنہ سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی، قل اعوذ برب الفلق، یعنی تمام مخلوق کے شر سے اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو رب الفلق ہے، یعنی صبح کا مالک ہے، یا روشنی ظاہر کرنا اسی کے قبضہ و اقتدار میں ہے۔ رب الفلق کا لفظ بتاتا ہے کہ اس وقت عیسائیت کے فتنہ اور مسیح موعود کی تکفیر اور توہین کے فتنہ کی اندھیری رات احاطہ کر لے گی، اور پھر کھول کر کہا کہ شر غاسق اذا وقب، اور میں اس اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنہ اور مسیح موعود کے انکار کے فتنہ کی شب تار ہے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر لکھا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں ان زنانہ سیرت لوگوں کی شرارت سے پناہ مانگتا ہوں جو گنڈوں پر پھونکے مارتے ہیں۔ گرہوں سے مراد وہ معضلات اور مشکلات شریعت محمدیہ ہیں جن پر جاہل مخالف اعتراض کرتے ہیں اور ان کو پیچیدہ صورت میں پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو پادری اور ان کے دوسرے پس خوردہ کھانے والے، اور دوسرے وہ ناواقف اور ضدی ملا ہیں جو اپنی غلطی کو تو چھوڑتے نہیں اور اپنی نفسانی پھونکوں سے اس صاف دین میں اور بھی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، اور زنانہ خصلت رکھتے ہیں کہ خدا کے مامور و مرسل کے سامنے آتے نہیں۔ پس ان لوگوں کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں، اور ایسا ہی ان حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگتے ہیں، اور اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں۔ اور پھر آخر صورت میں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم فرمائی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کو الضالین پر ختم کیا تھا، ویسے ہی آخری صورت میں خناس کے ذکر پر ختم کیا تاکہ خناس اور الضالین کا تعلق معلوم ہو۔ اور آدم کے وقت میں بھی خناس، جس کو عبرانی زبان میں نحاش کہتے ہیں، جنگ کے لیے آیا تھا۔ اس وقت بھی مسیح موعود کے زمانہ میں جو آدم کا مثیل بھی ہے، ضروری تھا کہ وہی نحاش ایک دوسرے لباس میں آتا، اور اسی لیے عیسائیوں اور مسلمانوں نے باتفاق یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ آخری زمانہ میں آدم اور شیطان کی ایک عظیم الشان لڑائی ہوگی جس میں شیطان ہلاک کیا جاوے گا۔ اب ان تمام امور کو دیکھ کر ایک خدا ترس آدمی ڈر جاتا ہے کہ کیا یہ میرے اپنے بنائے ہوئے امور ہیں جو خدا نے جمع کر دیے ہیں؟ کس طرح پر ایک دائرہ کی طرح خدا نے اس سلسلہ کو رکھا ہوا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ پر سورہ فاتحہ کو جو قرآن کا آغاز ہے ختم کیا، اور پھر قرآن شریف کے آخر میں وہ صورتیں رکھیں جن کا تعلق سورہ فاتحہ کے انجام سے ہے۔ ادھر مسیح اور آدم کی مماثلت ٹھہرائی اور مجھے مسیح موعود بنایا، تو ساتھ ہی آدم بھی میرا نام رکھا۔ یہ باتیں معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک علمی سلسلہ ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔